اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے۔ فرشتے تعداد میں ان گنت ہیں اور ان کی اصل تعداد صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بارش کا ایک ایک قطرہ ایک ایک فرشتہ لے کر زمین پر اترتا ہے۔ ان فرشتوں میں سے چند مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت مالک علیہ السلام اور حضرت رضوان علیہ السلام ہیں۔ مگر ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کائنات کی پہلی مخلوق ہیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ایک انسانی بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے اور اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے پیدا ہوتے ہی پہلی سانس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، یعنی خدا کے سوا کسی میں زور و توانائی نہیں ہے۔ ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو اس کائنات میں زندگی ملتے ہی انہوں نے بے ساختہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاتا ہوں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتے کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال پر مشتمل ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک پرندہ 700 سال اڑتا رہے تب جا کر وہ فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ تو دوستو، ہم یہ کبھی طے نہیں کر پائیں گے کہ کون سا فرشتہ بڑا یا کون سا چھوٹا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے دکھتے ہوں گے۔ دوستو، اس بات کا جواب امام السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دیا ہے کہ جس قدر بڑی ذمہ داری ایک فرشتے کی ہوتی ہے اسی ہی قدر بڑی قد و قامت اس فرشتے کی ہوتی ہے۔ اس بات سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قد و قامت کا اندازہ لگا لیں تو شاید ہماری سوچ بھی وہاں تک نہ پہنچ پائے، کیونکہ فرشتوں کے سردار ہونے کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داریاں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے کونے سے اٹھا کر الٹ دیا تھا اور وہ بستی صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئی تھی۔ اس بات سے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت و قوت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ یہ سن کر ہر انسان کے دل میں سوال ضرور آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دکھتے کیسے ہیں؟ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا تھا۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک بار جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ صرف یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تمام آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نوازے تخت پر بیٹھے تھے۔ نہ صرف وہ 600 پر پھیلے ہوئے تھے بلکہ ان پروں سے مسلسل موتی اور یاقوت گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ان کے پر اور پاؤں کی ایڑیاں گہرے سبز رنگ کی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے عین نیچے موجود ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کے پاس مختلف ذمہ داریاں سونپ کر بھیجا۔ وہ انہیں اللہ کی تعلیمات سکھاتے، ان کا سہارا بنتے اور ان کی حفاظت فرماتے رہے۔ لہٰذا ہر نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر لازمی فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کبھی براہ راست کلام نہ فرمایا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان گفتگو کا ذریعہ بنتے تھے۔ یہاں تک کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو روئے زمین پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چند فرشتوں کو مقرر فرمایا جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور تکفین و تدفین کی۔ تو جبرائیل علیہ السلام ہر موقع پر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، وہ وقت جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی بیابان وادیوں میں تنہا تھے اور مشکیزے کا پانی اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی تھیں تو شیرخوار بچہ بھوک اور پیاس سے رونے لگا۔ جنگل بیابان میں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بی بی ہاجرہ دوڑتی ہوئی قریبی پہاڑی پر گئیں کہ شاید پانی مل جائے، مگر خشک پتھروں کے علاوہ وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ بچے کی تنہائی کا خیال آیا تو بھاگ کر نیچے واپس آئیں۔ شیرخوار بچہ بھوک کی شدت سے بلک رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کئی روز سے بھوکی پیاسی، کمزوری کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا، لیکن بے قرار ہو کر دوسری طرف کی پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ شاید آس پاس کسی آبادی کا نشان مل جائے یا پھر کوئی قافلہ گزرتا ہوا نظر آ جائے۔ دور پاس ہر طرف ریت کے اڑتے ہوئے بگولوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہاں سے پلٹ کر پھر بچے کے پاس آئیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے
قراری کے عالم میں دونوں پہاڑیوں کے مابین 7 چکر کاٹے۔ انہیں پانی تو نہیں ملا مگر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ سامنے آؤ اور بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ناظرین، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جنہوں نے اس جگہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں اپنے پاؤں کی ایڑی کو زور سے زمین پر مارا تو اس جگہ سے ایک چشمہ ابل پڑا۔ جب 7ویں مرتبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ بچہ روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، سبحان اللہ، جسے آج سب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے مناسک حج سکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پہلا حج ادا کیا اور انہوں نے تمام مناسک حج سکھائے۔ قد و قامت اور رتبے میں بلند اور طاقت و قوت میں بے مثال جبرائیل علیہ السلام کی رفتار بھی قابل رشک ہے۔ دوستو، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت عجلت اور برق رفتاری اور نہایت مشقت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا 4 مرتبہ ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کس کس موقع پر، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ اے جبرائیل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کنویں کی تہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو۔ چنانچہ میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے جبرائیل، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں۔